اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا کے اندر آج کل جو سب سے زیادہ کمی ہے نا، وہ ایماندار لوگوں کی کمی ہے۔ آپ دیکھیے، سب لوگ ایماندار لوگ چاہتے ہیں، یہاں تک کہ فیملی میں بھی لوگ ایماندار چاہتے ہیں۔ بیٹا چاہتا ہے کہ باپ ایماندار ہو، باپ چاہتا ہے بیٹا ایماندار ہو، بیوی ایماندار ہو، دکاندار چاہتا ہے میرا امپلائی ایماندار ہو۔ سب لوگ ایماندار چاہتے ہیں، اور ایمانداروں کی سب سے زیادہ کمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہنر پہ تو محنت ہوتی ہے، لیکن ایمان بنانے کی کوئی محنت نہیں ہوتی۔ اور ایمان کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ اس بات کو میں سمجھانے کے لیے میرے بھائیوں ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایک نواب صاحب تھے، ان کو رات میں دودھ پینے کا شوق تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک غلام مقرر کیا اس بات پہ کہ وہ ان کو بستر پہ دودھ پہنچایا کرے رات میں سونے سے پہلے۔ کچھ دنوں بعد کیا ہوا، وہ دودھ پتلا آنے لگا، کیونکہ غلام اس میں سے تھوڑا سا پی جاتا تھا۔ نواب صاحب کو کچھ شک ہوا، تو انہوں نے ایک دوسرا غلام مقرر کیا اس پر نظر رکھنے کے لیے۔ تو دیکھا کہ دودھ ابھی بھی اور پتلا آنے لگا، کیونکہ وہ تھوڑا سا اس کو پلا دیتا تھا، اور وہ دونوں پی لیتے تھے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے اس میں پانی ملا دیتے تھے۔ لہٰذا نواب صاحب نے ایک تیسرا غلام مقرر کیا ان دونوں پہ نظر رکھنے کے لیے۔ حالانکہ بات یہ ہوئی کہ وہ کام بند نہیں ہوا۔ اور وہ بند کیوں نہیں ہوا؟ اور وہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے، دنیا میں بہت سے لوگ برے کام کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان پہ نظر رکھنے کے لیے ایک پولیس کا محکمہ گورنمنٹ نے بنایا کہ بھئی گورنمنٹ پولیس مطلب جو ہے ان پہ نظر رکھے گی۔ آپ دیکھیے کہ چوریاں بند نہیں ہوئیں، برے کام بند نہیں ہوئے، تھوڑا حصہ ادھر جانے لگا، اور وہ سب چلتے رہے اور وہ بڑھتے چلے گئے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ دیکھیں کہ پہلے صاحب ایک تھانہ ایک شہر میں تھا، اب وہ 2 ہو گئے، 10 ہو گئے، 20 ہو گئے، 25 ہو گئے۔ کیوں؟ کرائم بڑھتا چلا گیا، اس لیے تھانوں کی بھی ضرورت پڑتی گئی، اور پولیس کے سٹاف کی بھی ضرورت پڑتی رہی۔ تو ایسی گورنمنٹ نے پھر دوسرا ایک محکمہ مقرر کیا جو پولیس والوں پہ بھی نظر رکھے اور چوروں پہ بھی نظر رکھے۔ آپ دیکھیں چوریاں جب بھی بند نہیں ہوئیں۔ پھر اور محکمے مقرر کیے گئے اس بات کے اوپر کہ بھئی وہ سب پہ نظر رکھیں کہ کوئی گڑبڑ نہ کرے، یہاں تک کہ نیتاؤں پہ بھی نظر رکھیں کہ صاحب وہ کوئی گڑبڑ نہ کرے۔ لیکن یہ آپ دیکھیے کہ ایمانداری آتی نہیں، اور برائیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ کیونکہ اصل میں ایمانداری آنے کی واحد وجہ یہ ہے کہ جب تک کسی ایسی ہستی کا خوف دل کے اندر نہ ہو جس کے لیے آدمی یہ سمجھے کہ وہ بند کمرے میں مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ ہر چیز میرے بارے میں جانتا ہے، ایک پل پل کی چیز بھی اس سے میری چھپی ہوئی نہیں ہے، اور وہ بہت طاقتور بھی ہے کہ وہ مجھ سے بدلہ بھی لے گا اگر میں غلط کام کروں گا تو۔ لہٰذا اگر یہ یقین اس کے دل کے اندر بیٹھا ہو کہ کوئی ایسی طاقت ہے، ایک سپریم طاقت ہے، تو وہ بند کمرے میں بھی گناہ سے رکے گا۔ اور ورنہ وہ کیا ہے کہ بند کمرے میں گناہ کرے گا، جہاں پبلک ہوگی وہاں نہیں کرے گا۔ تو چور ایسے ہی ہوتا ہے، جب پولیس والے سامنے ہوتے ہیں نا تو چوری نہیں کرتے، ایسے کرتے ہیں۔ اور جب پولیس والے سامنے ہو نا تو وہ قطرے جیب نہیں کاٹتے، لیکن جب پولیس والے سامنے نہ ہوں تو وہ کاٹتے ہیں، اور اگر پتہ چل جاتی ہے تو کچھ حصہ وہاں بھی پہنچا دیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے، وہ لوگ بھی چپ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں بھی اللہ کا خوف نہیں ہے، اور اس کے دل میں بھی اللہ کا خوف نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ کا خوف دل میں آ جائے اور اللہ کی بڑائی اور عظمت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، تو آپ دیکھیے بند کمرے میں بھی آدمی گناہوں سے رکے گا۔ اور ایسا ہوا بھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد اسلام پھیل گیا اور ایمانداری بہت عام ہوئی، تو ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں گشت کیا کرتے تھے اپنے ایریے کے اندر، تو ایک گھر کے اندر سے آواز سنی، ایک عورت نے کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ تو بیٹی نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ امیر المومنین نے حضرت عمر نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ملانے کے لیے؟ اس عورت نے کہا امیر المومنین یہاں تھوڑی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن امیر المومنین کا خدا یعنی ہم سب کا خدا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو دیکھیے میرے بھائیوں، اللہ کے دیکھنے کی وجہ سے وہ وہاں سے رک گئی، اور حضرت عمر یہ بات باہر سن رہے تھے، اور اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا پیغام اس لڑکی سے شادی کے لیے پہنچایا۔ ایسے ایک واقعہ ہے کہ کچھ بزرگ جو ہے وہ سفر کے اندر تھے، اور وہاں پر ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ان لوگوں نے ان سے یوں کہا کہ بھئی تم ایک بکری ہمیں دے دو، اور اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ تو اس چرواہے نے کہا فَإِنَ اللَّهُ، لیکن اللہ کہاں چلا جائے گا؟ اس سے تو مطلب میں کہہ دوں گا، لیکن اللہ کہاں چلا جائے گا؟ وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو میرے بھائیوں، جب تک اللہ کے دیکھنے کا، اللہ کے سننے کا خوف دل کے اندر نہ ہو تو آدمی گناہوں سے نہیں رک سکتا، چاہے کتنے ہی اس کے اوپر محکمے مقرر کر لیے جائیں۔ یہ ایک واحد راستہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بڑائی، عظمت
کبریائی کو سمجھیں اور اس کا خوف کو اپنے دل کے اندر اتاریں۔ اسی لیے آج کیا ہو رہا ہے کہ آدمی ریڈنگ بھی لگا رہا ہے قرآن کی بھی، لیکن عمل نہیں ہو پا رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس لیے جب ڈر ہوگا تو میرے بھائیوں عمل بھی ہوگا، اور اگر ڈر نہیں ہوگا تو عمل بھی نہیں ہوگا۔ اگر یقین نہیں ہوگا کہ اس کے سامنے جواب دینا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو پھر آدمی عمل بھی نہیں کرے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی بڑائی اور چیزوں کو بولنے کے بجائے، مال اور طاقت کی بڑائی بولنے کے بجائے اللہ کی بڑائی کبریائی کو اپنے دل کے اندر اتاریں، جس سے اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اور اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو آدمی گناہوں سے رکے گا، یہاں تک کہ چیٹی پر بھی ظلم کرنے سے رکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ والی ذات تو ایسی ہے جو چیٹی پہ ظلم کرتے ہوئے بھی دیکھ رہی ہے، کسی پڑوسی پہ ظلم کرتے دیکھ رہی ہے، کسی رشتہ دار کا مال ہڑپ کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے، امیر ہو تو کوئی اپنا امپلائی ہو تو اس کی سیلری ٹائم پر نہیں دیتے ہوئے دیکھ رہی ہے، اور وہ اس کا بدلہ لے گی۔ تو اس لیے جب اس کا یقین بن جائے گا تو آدمی گناہوں سے رکے گا، نہیں تو میرے بھائیوں گناہوں سے رکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، چاہے کتنی ہی کوشش کر لیا جائے۔ اور ایسا ہی کیونکہ صحیح طریقے سے محنت اس بات پہ نہیں ہو رہی ہے، اس وجہ سے دنیا سے برائیاں نہیں رک رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ سے اپنے آپ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔